بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا۔ دلالت النص اسے کہتے ہیں کہ جو از روئے لغت کے حکم منصوص علیہ کے لیے بطور علت معلوم ہو۔ میں پہلے ہی یہ بتا چکا ہوں کہ استدلال کرنے والا یا تو لفظ سے کرے گا یا معنی سے۔ اگر استدلال معنی سے ہے اور وہ ظاہر ہے، غور و فکر کی حاجت نہیں ہے، تو اسے دلالت النص کہتے ہیں۔ اور اگر وہ معنی ظاہر نہیں ہے بلکہ محذوف ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، تو اسے اقتضاء النص کہتے ہیں۔ تو پہلے والی جو دو قسمیں آپ پڑھے ہیں، عبارت النص اور اشارت النص، ان دونوں میں لفظ سے، نظم سے استدلال ہوتا ہے، اور اخیر کی جو دو قسمیں ہیں، دلالت النص اور اقتضاء النص، ان کا تعلق معنی سے ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں دلالت النص فہی ما، دلالت النص وہ معنی ہے جو از روئے لغت کے حکم منصوص علیہ کی علت کے طور پر معلوم ہو۔ یعنی جس حکم کے لیے نص وارد ہے، منصوص علیہ یعنی جس پر نص کا ورود ہوا ہے، اس حکم کی علت ہو وہ معنی، لیکن اس معنی کا منصوص علیہ کے حکم کے لیے علت ہونا، یہ اجتہاد کے ذریعے سے اس علت کو نہ نکالا گیا ہو، غور و فکر اور استنباط کے ذریعے سے وہ علت نہ نکالی گئی ہو، بلکہ اس معنی کا علت ہونا یہ لغت کے اعتبار سے معلوم ہو۔ یعنی یہ قیاس کے قبیل سے نہیں ہے۔ ایک قیاس ہے جس میں شرطوں کے ساتھ مقیس علیہ کا حکم مقیس کو دیا جاتا ہے۔ مقیس علیہ کسی پر قیاس کیا گیا، کسی چیز کو قیاس کیا گیا، تو جس چیز کو قیاس کیا جاتا ہے اس کے لیے حکم ثابت کیا جاتا ہے دوسری جگہ سے، اور وہ بھی کسی علت مشترکہ کی بنیاد پر، کسی ایسی علت کی بنیاد پر جو علت دونوں میں پائی جا رہی ہو۔ اس کی کئی شرطیں ہیں قیاس کے لیے، اس کا بیان اخیر میں آئے گا ششماہی دوم میں۔ دلالت النص یہ قیاس کے قبیل سے نہیں ہے جس میں علت مشترکہ کی بنیاد پر مقیس علیہ کا حکم مقیس میں ثابت کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس جو ہے یہ ظنی ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
ظنی ہوتا ہے، اور دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے۔ دلالت النص کی معرفت ہر لغت کا جاننے والا اسے اس کی معرفت ہو جاتی ہے، خواہ وہ مجتہد ہو یا مجتہد نہ ہو، لیکن قیاس کی معرفت صرف مجتہد کو ہوتی ہے جو اس کی شرطوں کو جانتا ہے۔ وہ اما دلالت النص سے، دلالت النص فہیا ما، تو اس معنی کو کہتے ہیں جو حکم منصوص علیہ کی علت کے طور پہ معلوم ہو، لغتاً از روئے لغت کے، یعنی جو بھی لغت عرب کا جاننے والا ہے وہ اسے سن کر کے ہی معلوم کر لے کہ یہ حکم کی علت ہے، لا اجتہاداً ولا استنباطاً، اس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، غور و فکر اور استنباط کا کوئی دخل نہ ہو۔ منصوص علیہ کا کیا معنی ہے؟ نہیں ہے یار، تو پوچھ لیتا ہے، ترجمہ کیا ہوں باضابطہ منصوص علیہ یعنی جس حکم پر نص کا ورود ہوا ہے، نص نازل ہوئی ہے۔ بتایا ہوں کہ نہیں بتایا؟ سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ میں آیا تھا تو پوچھنا چاہیے۔ جس حکم پر نص کا ورود ہوا ہے، جس حکم پر نص وارد ہوئی ہے، اس حکم کے لیے علت ہونا یہ از روئے لغت کے معلوم ہے۔ مثال ابھی اچھا، مثال اس کی مثال ہے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں یعنی ماں باپ کو اف نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو۔ تو یہاں منصوص علیہ کیا ہے؟ لا تقل لہما اف، تافیف اف کہنے سے نہ ہے، وہ اف کہنے کی ممانعت یہ کیا ہے؟ منصوص علیہ ہے۔ ماں باپ کو اف کہنا منع ہے، حرام ہے، اسی پر نص یہ وارد ہوئی ہے، لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ تو اف کہنے سے منع کرنا، اس سے باز رہنا، اف کہنے کا حرام ہونا، اسی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو بھی لغت عرب کا جاننے والا ہے وہ لا تقل لہما اف کو سننے کے بعد فوراً اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو لا تقل لہما اف ہے اس کا معنی ہے انہیں تکلیف دینے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اف کہنے سے منع کرنا یہ عبارت النص ہے، اف کہنے کی ممانعت یہ کیا ہے؟ عبارت النص ہے، اور اس کا لازم معنی ہے ایلام، تکلیف، ضرر، جس سے انہیں ضرر ہو، تکلیف ہو۔ اف کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو یہاں لا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو، مراد اس کی علت کیا ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایلام ہے نا، ضرر ہے۔ تو ہر لغت عرب کو جاننے والا یہاں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے سن کر کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، وہ سمجھ لے گا کہ انہیں تکلیف دینا منع ہے، انہیں تکلیف دینا منع ہے۔ تو یہ حکم منصوص علیہ نہی عن التعفیف، تعفیف کہنے سے، اف کہنے سے منع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبارت النص ہے،
اور اس حکم منصوص علیہ کی علت اعلام تکلیف پہنچانا یہ ازروی لغت کے معلوم ہے، اس میں اجتہاد وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فالعالم باوضاع اللغت، تو لغت عرب کی وضعوں کو جاننے والا، یفہم باول السماع، اس آیت کریمہ کو سنتے ہی سمجھ لے گا، پہلی مرتبہ سننے میں سمجھ لے گا، یعنی سنتے ہی وہ سمجھ لے گا ان تحریم التعفیف لدفع الاذى عنہما، کہ اف کہنے کی حرمت یہ ماں باپ سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اف کہنے کی جو حرمت ہے یہ ماں باپ سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ کلام لایا گیا ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے احترام کو بیان کرنے کے لیے، اور اسی میں انہیں اف کہنے سے منع کیا گیا، اسے حرام کیا گیا۔ تو اب جب تعفیف یعنی اف کہنا یہ حرمت کے خلاف ہے اور حرام ہے، تو جو چیزیں بھی ان کی حرمت اور ان کے احترام کے خلاف ہوں گی وہ سب کے سب تعفیف میں داخل ہوں گی، اور اعلام کا معنی جو ہے وہی اس کے لیے ازروی لغت پہ علت ہوگا۔ لغت عرب کی وضعوں کو جاننے والا سنتے ہی سمجھ لے گا کہ اف کہنے کی حرمت یہ ماں باپ سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، لہذا اذا اور اعلام یہ اس کی علت ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ حکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم عموم الحکم المنصوص علیہ، حکم منصوص علیہ کا عام ہونا ہے، لعموم علتہ، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ یعنی حکم منصوص علیہ کیا ہے؟ منصوص علیہ یہاں نہی عن التعفیف، اف کہنے سے منع کرنا، اف کہنے کا حرام ہونا یہ عام ہوگا، یعنی جہاں بھی اعلام اور تکلیف اور اذى کا معنی پایا جائے گا وہ تمام صورتیں اس کو شامل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو علت اس کی بن رہی ہے اعلام اور اذى وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ وہ حکم ھذا النوع، اور اس نوع یعنی دلالت النص کا حکم یہ ہے عموم حکم المنصوص علیہ، حکم منصوص علیہ کا عام ہونا، لعموم علتہ، کیونکہ اس کی علت کیا ہے؟ عام ہے، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ ولہذا المعنی، اور چونکہ نص کا حکم یہاں عام ہے، حکم منصوص علیہ میں عموم ہوگا، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ بتحریم الضرب والشتم، ماں باپ کو مارنا حرام ہے، کیونکہ حکم منصوص علیہ عام ہے، یہ بھی اعلام کے تحت آتا ہے۔ والشتم، گالی گلوچ کرنا ان سے حرام ہے، کیونکہ یہ بھی اعلام کے تحت آتا ہے۔ والاستخدام عن الاب بسبب الاجارہ، اور اگر ماں باپ مزدوری کرتے ہوں تو انہیں اجارے پر رکھ کر کے ان سے خدمت لینا یہ بھی ان کی تکلیف کا باعث ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوگا۔ والاستخدام عن الاب، اور ماں باپ سے خدمت لینا حرام ہوگا، بسبب الاجارت، اجارہ کر کے، کہ ان سے مزدوری کرائی جائے، ان سے کام لیا جائے۔ والحبس بسبب الدین، اور یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی پر کسی کا دین ہے اور وہ بینہ سے ثابت کر دے اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں پھر بھی وہ نہ دے، وہ مطالبہ کرے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو کہ باپ نے قرض لیا ہے، اس کے پاس ہے بھی پھر بھی نہیں دے رہا ہے، تو بیٹے کے مطالبے کے بعد بھی باپ کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا،
کیونکہ یہ بھی اسی اعلام کے ضمن میں آتا ہے۔ والحبس بسبب الدین، اور دین کے سبب جیل میں ڈالنے کے حرام ہونے کا حکم، اب القتل قصاصا، یا بطور قصاص باپ کے قتل کرنے کے حرام ہونے کا حکم، یعنی باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو اب قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو بیٹے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اس کی علت دوسری بتائی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ فقہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھاتے ہوئے جو بتایا جاتا ہے وہ ایک الگ صورت ہے نا۔ ہم یہاں اس کی تفصیل نہیں کریں گے کہ وہاں کیا علت بتائی جاتی ہے اور کس بنیاد پر بتائی جاتی ہے، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا تو معلوم کر لیجیے۔ اب القتل قصاصا، یا قصاص میں باپ کے قتل کرنے کے حرام ہونے کا حکم، کہ یہ بھی اسی اذا اور اعلام کے ضمن میں آتا ہے، اور حکم منصوص علیہ علت کے عام ہونے کی وجہ سے عام ہوتا ہے، لہذا اس علت کے ضمن میں جتنی صورتیں آئیں گی سب کے سب کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ یہ ساری صورتیں اسی کے ضمن میں آتی ہیں، لہذا منصوص علیہ کا حکم ان تمام صورتوں کو عام رہے گا، یہ تمام چیزیں حرام رہیں گی۔ ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص یہ عبارت النص کے درجے میں ہے، جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یہ قیاس نہیں ہے، کیونکہ قیاس ظنی ہے۔ عبارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اسی سے یہ اخذ کرتے ہوئے، اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دلالت النص یہ عبارت النص کے درجے میں ہے، یعنی جیسے عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، ایسے ہی دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی کیا ہوگا؟ قطعی اور یقینی ہوگا۔ اگر یہ ظنی ہوتا تو اس سے حدود و قصاص اور عقوبتوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدود و قصاص یہ شبہات سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی کو یہ کہتے ہیں کہ دلالت النص یہ عبارت النص کے درجے میں ہے، حتی صح اثبات العقوبت بدلالت النص، یہاں تک کہ دلالت النص سے سزاؤں کو ثابت کرنا صحیح ہے۔ دلالت النص کے ذریعے سے عقوبتوں کو ثابت کرنا، سزاؤں کو ثابت کرنا، حدود و قصاص کو ثابت کرنا، یہ صحیح ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا، اور وہ محسن بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آقا کریم نے کئی مرتبہ چہرہ پھیر لیا، ان کی کچھ تلقین بھی کی کہ حد نہ ہو، لیکن کیونکہ جرم ہوا تھا اس لیے اس پر نہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ غلطی کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم صادر فرمایا، انہیں میدان میں لے جایا گیا، ان کو رجم کر دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت میں عرش ہل گیا، مقبول توبہ انہوں نے کی۔ اور ایک روایت میں مجھے خیال آ رہا ہے یہاں تک ہے کہ حضرت معاذ اسلمی کی جو توبہ ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ان سے جرم ہوا، وہ محسن تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رجم کا فیصلہ فرمایا، ان کو رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم کیا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ محسن تھے،
زنا کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم فرمایا۔ اب اگر کوئی بھی شخص ہو، یہ تو عبارت النص ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا اور محسن تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کا سنگسار کرنے کا حکم فرمایا، تو ان کے لیے رجم کا حکم یہ کیا ہے؟ عبارت النص ہے۔ لیکن ان کا محسن ہونا اور اعتراف جرم کرنا، اقرار کرنا، یہ چیزیں بھی یہاں ہیں۔ تو دلالت النص کے ذریعے سے یہ چیز، اس معنی سے یہ چیز بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو بھی شخص ایسا ہو کہ اس کا زنا ثابت ہو جائے اور وہ محسن ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اقرار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر وہ محسن ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ جیسے دلالت عبارت النص کے ذریعے سے یہاں حکم جو ہوا ہے انہیں رجم کیا گیا، ایسے ہی باقی صورتیں بھی جو ہوں گی ان تمام صورتوں میں رجم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو دلالت النص ہے اور یہ شبہات سے حدود و قصاص ثابت ہو جاتے ہیں، لہذا دلالت النص کی بنیاد پر حدود و قصاص کا ثبوت نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دلالت النص بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ تو حضرت ماعز اسلمی نے احسان کی حالت میں زنا کیا تھا، اب یہ چیز جہاں جہاں پائی جائے گی، احسان کی حالت میں زنا، وہاں وہاں زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے گا۔ یہ ہوا تصحیح اثبات العقوبت بدلالت النص، کہ دلالت النص سے سزاؤں کو ثابت کرنا، حدود و قصاص کو ثابت کرنا، یہ صحیح ہے۔ تو جو بھی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ زنا، حالت احسان میں زنا کرے تو دلالت النص کی بنیاد پر اسے بھی سنگسار کریں گے۔ اور اسی کی بنیاد پر اس کی ایک اور تفصیل یہ پیش کر رہے ہیں، قال اصحابنا، ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے، وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص، سے کفارہ صوم نص کی، عبارت النص کی وجہ سے، جمع کی وجہ سے واجب ہوا۔ بہت مختصر جملہ یہ ان سب عبارتوں میں ابھی استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ عبارت النص سے، جمع کی وجہ سے کفارہ صوم یہ واجب ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت، بہت مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، میں روزے کی حالت میں دن میں نے اپنی بیوی سے جان بوجھ کر کے جمع کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گردن آزاد کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں صرف اپنا مالک ہوں اور کسی کا مالک نہیں ہوں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ کہا ایک دن کے روزے میں تو یہ حال ہوا ہے، 2 مہینے کا مسلسل روزہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے کھانے بھر کا انتظام تو کر ہی نہیں پاتا، 60 لوگوں کے کھانے کا انتظام۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 وسق، 15 وسق یا کچھ کھجوریں صدقے کی آئیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دے دیا، تو کہا اسے بانٹ دو مسکینوں کو۔ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ہے ہی نہیں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ رسول کریم کا فضل ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ تم کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، ائمہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس صحابی کا نام سلمہ ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جان بوجھ کر کے رمضان کے دن میں انہوں نے اپنی عورت سے جمع کیا،
مباشرت کی، تو اس کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا حکم دیا، وجبت الکفار۔ اب عبارت دیکھیے، کفارہ صوم یہ واجب ہوا ہے جمع کی وجہ سے، مباشرت کی وجہ سے، جان بوجھ کر کے، بالنص سے، حدیث پاک کی بنیاد پر، نص کی وجہ سے۔ لیکن یہ صرف جمع کے بارے میں ہے نا، اگر کوئی جان بوجھ کر کھانا کھا لے، کوئی جان بوجھ کر پانی پی لے، اس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے نہیں۔ یہ حدیث جان بوجھ کر مباشرت کے بارے میں ہے، اور اس کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا حکم فرمایا، اور کفارے کا وجوب مباشرت کی وجہ سے، جان بوجھ کر کے، نس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث کو سننے کے بعد ہر کوئی یہ سمجھ لے گا کہ یہاں علت جو ہے جان بوجھ کر کے رمضان کے دن میں منافی صوم فعل کرنا۔ اب جہاں بھی یہ چیز پائی جائے گی علت، تو منصوص علیہ کا حکم جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عام ہوگا، یعنی کفارہ دینا ہوگا۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو دلالت النص کی بنیاد پر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ جان بوجھ کر کوئی پی رہا ہے دن میں روزے کے رکھ کر کے، تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے، وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص سے، نص کی وجہ سے، جمع کی بنیاد پر کفارہ صوم واجب ہوا ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ وہ بالاکل والشرب، اور کھانے اور پینے سے، بدلالت النص، اس کا حکم دلالت النص کے طور پہ معلوم ہوا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ دونوں حکم قطعی ہوگا۔ رمضان کے دن میں جان بوجھ کر کوئی کھائے گا تو وہ بھی قطعی ہے اسے کفارہ دینا ہی دینا ہے، پیے گا تو وہ بھی قطعی ہے جان بوجھ کر کے اسے بھی کفارہ دینا ہی دینا ہے، جیسے کہ جمع کی صورت میں کفارہ دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اکل و شرب کا جو کی صورت میں جو کفارہ ہے وہ ظنی ہو، قطعی ہو، یقینی ہو۔ یہ قیاس نہیں ہے کہ ظنی ہو جائے۔ وعلی اعتبار ھذا المعنی قیل، اور اسی دلالت کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ حکم منصوص علیہ یہ عام ہوتا ہے علت کے عام ہونے کی بنیاد پر، اسی بنیاد پر کہا گیا ہے، اور وہ قطعی ہوتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اطار الحکم علی تلک العلۃ، حکم اسی علت پر گردش کرے گا۔ جو نص ہے اس نص کا حکم جو ہے وہ اسی علت پر گردش کرے گا، یعنی جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہ حکم پایا جائے گا۔ اور اگر جو نص ہے عرف بدل جائے اور وہ نص جو ہے نص کی بنیاد پر وہ علت نہ پائی جائے، نص ہی میں علت نہ پائی جائے، مثلا کسی کا عرف یہ ہو جائے کہ وہاں عرف یہ احترام کے طور پہ کس ماں باپ کو کہا جاتا ہو، عرف کہنا یہ تو تعظیم کے منافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ عرف بن جائے کہ ماں باپ کو عرف کہتے ہوں تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، تو اگرچہ وہاں تعفیف پائی جا رہی ہے، عرف کہنا پایا جا رہا ہے، لیکن جو علت ہے اذا اور اعلام وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ حکم علت پر گردش کرے گا، علت پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، حکم علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یدار الحکم علی تلک العلۃ، اسی علت پر حکم گردش کرے گا، جہاں علت پائی جائے گی حکم، جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں۔ قال الامام قاضی ابو زید، امام قاضی ابو زید نے فرمایا ہے، لو ان قوما یعدون التعفیف کرامتا، اگر کوئی قوم ایسی ہو جو اف کہنے کو عزت و شرافت شمار کرنے لگے، ان کا عرف یہ بن جائے کہ اف کہنا یہ تعظیم کے لیے ہو جائے، لا یحرم علیہم تعفیف الاغوین، تو علت نہیں پائی جا رہی، اس لیے ایسے لوگوں کا ماں باپ کو اف کہنا یہ حرام نہیں ہوگا، تو جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا۔ ایک صفحہ ہوا کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اور اسی طریقے سے ہم نے اس ارشاد الہی میں بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ٹائم زیادہ ہو گیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے،
اذان کہی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑو اور بے کو چھوڑ دو. یہ آیت کریمہ کیا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بے کو چھوڑ دو، یعنی بے کرنا منع ہے، ذکر الہی کی طرف جانا ضروری ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ تو عبارت النص ہے. لیکن اگر بے پائی جا رہی ہو اور صحیح الی ذکر اللہ کا معنی بھی متحقق ہو رہا ہو، حکم کیا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذکر الہی کی طرف دوڑو اور بے کو ترک کر دو. اب اگر کوئی بے ایسی ہو جو صحیح الی الجمعہ سے مانے نہ ہو تو بے تو وہاں ہے، لیکن وہاں ضرور بے کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہوگا. آدمی بے کر سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہوگا. اسی کو یہ کہتے ہیں ولو فرضنا بیعا، اگر ہم کوئی ایسی بے مان لیں لا یمنع العاقدین عن السعی الی الجمعہ، جو عاقدین کو صحیح الی الجمعہ سے مانے نہ ہو. جیسے دونوں بس میں سوار ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اسی میں باہم گفتگو کرنے لگے بے کی، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں گفتگو کرنے لگے، جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ صحیح الی الجمعہ سے مانے نہیں ہے بے. یہاں جو آیت کریمہ پہ بیان کیا گیا ہے وہ بے مانے ہے جو صحیح الی الجمعہ سے مانے ہے، اس بے کی ممانعت ہے. یہ وہ بے نہیں ہے، لہذا اس کی ممانعت نہیں ہوگی. بیان کانا فی السفینۃ، اس طور سے کہ دونوں ایک کشتی میں ہوں، تجری الی الجامع، جو مسجد جامع کی طرف جا رہی ہو، لا یکرہ البیع، تو یہ بے مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ بے کی ممانعت کی جو علت ہے صحیح الی الجمعہ میں خلل آنا، وہ چیز یہاں نہیں پائی جا رہی ہے. یہ دلالت النص ہے. وعلی ھذا قلنا